مکہ شہر میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت ہوئی اور شہر مکہ نور نبوت سے جگمگانے لگا، خالق ارض و سما کی طرف سے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام دنیا انسانیت کے لیے رہبر و رہنما بنا کر بھیجا گیا۔ انہی دنوں شہر مکہ میں ایک نوجوان تھا، انتہائی حسین و جمیل، بہت ہی پرکشش شخصیت کا مالک، بہت زیادہ ناز و نام میں جس کی پرورش ہوئی تھی۔ اپنے ماں باپ کا وہ انتہائی لاڈلا اور پیارا تھا۔ تمام شہر مکہ میں سب سے زیادہ خوش لباس، خوش منظر، سلیقہ مند اور لائق و فائق تھا۔ ہمیشہ قیمتی، جاذب نظر اور دیدہ زیب قسم کی پوشاک پہنتا، فرحت آمیز قسم کے عطر بکثرت استعمال کرتا، ہمہ وقت خوشبوؤں میں رچا بسا رہتا۔ جس گلی محلے سے گزر جاتا لوگوں کو پتہ چل جاتا کہ وہ نوجوان یہاں سے گزرا ہے۔ مزید یہ کہ اس کی ظاہری خوبصورتی اور خوش پوشی کے ساتھ ساتھ سلیقہ و شعر، عقل مندی، معاشرتی آداب و اخلاق اور رکھ رکھاؤ میں بھی وہ یک و تنہا تھا۔ تمام شہر مکہ کے نوجوانوں میں کوئی اس کا ہم پلہ نہیں تھا۔ یہی وجہ تھی کہ نوجوانوں کی جتنی محفلیں سجتیں، ان سب میں اس کی موجودگی ضروری سمجھی جاتی، اور اس نوجوان کا نام تھا مصعب بن عمیر۔ اس معاشرے میں چونکہ فصاحت و بلاغت اور شعر و شاعری کی بہت بڑی اہمیت تھی، لہٰذا نوجوانوں کی مختلف ادبی تنظیمیں بھی بکثرت وہاں موجود تھیں۔ چونکہ شعر و شاعری کے لحاظ سے بھی مصعب کا دلکش اور منفرد انداز تھا، اس وجہ سے ادبی دنیا میں شعر و سخن کی محفلوں میں بھی اسے خاص مقام حاصل تھا، اور اس سے ہر محفل کی جان اور ہر مجلس کی رونق تصور کیا جاتا تھا۔ اور یوں یہ نوجوان مصعب سبھی کی آنکھوں کا تارا بنا ہوا تھا۔ انہی دنوں چونکہ ہر محفل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت موضوع گفتگو بنی رہتی، بالخصوص اس حوالے سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ کی طرف سے جو پاکیزہ کلام نازل کیا جاتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کلام حق مکہ والوں کو سناتے اور انہیں دین برحق کی طرف دعوت دیتے۔ قریش کے بڑے بڑے شعراء و ادباء اپنی تمام تر فصاحت و بلاغت کے باوجود نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف اپنی تمام تر نفرت اور عداوت کے باوجود اس جیسا کلام پیش کرنے سے عاجز و قاصر تھے۔ چنانچہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے کلام سنتے اور بس منہ تکتے رہ جاتے، حیران و پریشان اور انگشتے بدندان، کیونکہ ان دنوں ہر محفل میں یہی بات موضوع گفتگو بنی رہتی تھی، جبکہ ایسی کوئی محفل نہیں تھی جہاں مصعب کی آمد و رفت نہ ہو۔ لہٰذا یہ باتیں مصعب کی کانوں تک بھی پہنچیں، اور پھر اسے دین برحق اور نبی برحق کے بارے میں علم ہوا تو اسے اپنے قلب و جگر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک شخصیت کے لیے بہت زیادہ کشش محسوس ہونے لگی، اور اب اس کے شب و روز اسی بے چینی میں گزرنے لگی کہ کاش کسی طرح نبی برحق، پیغمبر اسلام، محسن انسانیت، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضری کا شرف نصیب ہو سکے، اور وہ اللہ عز و جل کی جانب سے ان کے قلب مبارک پر نازل شدہ وہ کلام براہ راست خود انہی کی زبانی سن سکے۔ ان دنوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت اللہ سے متصل صفا پہاڑی کے دامن میں واقع دار الارقم نامی ایک مکان میں مقیم تھے۔ گنے چنے محض چند افراد جو کہ دعوت حق پر لبیک کہتے ہوئے مسلمان ہو چکے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں وہاں خفیہ طور پر دین کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ نوجوان مصعب بہت بے چین رہتا، کاش کسی طرح اسے بھی وہاں تک رسائی نصیب ہو سکے۔ آخر ایک روز خوب ہمت جمع کر کے سرداران قریش کی عقابی نگاہوں سے بچتا بچاتا یہ نوجوان وہاں جا پہنچا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضری ہوئی، ملاقات کا شرف نصیب ہوا۔ بسط شوق اور نہایت توجہ اور دلچسپی کے ساتھ آپ کی مبارک گفتگو سنی۔ جب بھی آپ کے ہونٹوں پر جنبش ہوتی اور آپ
اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان مبارک ہونٹوں سے کوئی لفظ ادا ہوتا تب مصعب کو یوں محسوس ہوتا گویا کسی توقف کے بغیر وہ لفظ فوری طور پر مصعب کے کانوں سے ہوتا ہوا دل کی گہرائیوں میں جا گزین ہو جاتا ہے، اور یوں دیکھتے ہی دیکھتے نوجوان مصعب کا دل ایمان کے نور سے منور ہونے لگا۔ تب فوراً ہی بغیر کسی تردد کے مصعب نے اپنی زبان سے کلمہ حق پڑھا اور دین برحق قبول کر لیا۔ عین اسی لمحے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دایاں ہاتھ بڑھایا اور مصعب کے سینے پر رکھ دیا، اور جب آپ کے دست مبارک کا یہ لمس مصعب نے اپنے سینے اور پھر دل کی گہرائیوں میں محسوس کیا تو اسے اپنے شعور و وجدان میں ایک عجیب سا سکون محسوس ہوا، ایسا سکون جو کہ اس سے قبل اپنی تمام تر ظاہری شان و شوکت، عیش و عشرت، راحت و آرام اور ہر قسم کی لذتوں سے بھرپور زندگی کے باوجود کبھی نصیب نہیں ہو سکا تھا۔ آج سے قبل اس بے مثال اور انمول سکون کی لذت سے وہ ہمیشہ محروم اور نا آشنا ہی رہا تھا، اور یوں یہ نوجوان مصعب اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلیل القدر صحابی حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن گئے، اور یہی وہ تاریخی لمحہ تھا جب مصعب کے دل کی دنیا ہمیشہ کے لیے بدل گئی۔ مصعب کے شب و روز بدل گئے، طور طریقے بدل گئے اور سبھی انداز بدل گئے۔ مصعب کا معاملہ بھی کچھ ایسا ہی ہوا کہ ان کے اسلام قبول کرنے کا واقعہ زیادہ عرصے تک راز نہ رہ سکا۔ ایک روز کسی نے انہیں خفیہ طور پر دارالارقم میں داخل ہوتے ہوئے دیکھ لیا، اور پھر چند ہی روز گزرے تھے کہ اس شخص نے انہیں کسی جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح نماز پڑھتے دیکھا۔ تب اس سے صبر نہ ہو سکا اور اس نے اعراض کی بات مصعب کی ماں کے گوش گزار کر دی، اور تب مصعب کی دنیا بدل گئی۔ وہ تمام تر نعمتیں، راحت و آرام کا وہ تمام تر انتظام، ناز و نام سے بھرپور زندگی، یہ سب کچھ اب خواب و خیال ہو کر رہ گیا۔ سبھی کچھ چھن گیا۔ ماں نے بہت کوشش کی، کبھی نرمی سے اور کبھی سختی سے، کہ اس کا ڈالڈا بیٹا اس نئے دین سے برگشتہ ہو جائے۔ وہ بہت گرجتی اور برستی رہی، شعلے اگلتی رہی، لیکن مصعب کی عزیمت و استقامت کے سامنے اس کا وہ جاہ و جلال و غصہ اور وہ اشتعال اور وہ ڈرانے دھمکانے کا سلسلہ سب بیکار ثابت ہوا۔ آخر تنگ آ کر اس نے اپنے چند رشتہ داروں کی مدد سے مصعب کو پکڑ کر زبردستی گھر میں نسبتاً ایک الگ تھلگ کمرے میں قید کر دیا۔ یوں گھر کے اس حصے کو اب گویا مصعب کے لیے قید خانے کے طور پر مخصوص کر دیا گیا۔ اب مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کے شب و روز اسی قید تنہائی میں بسر ہونے لگے۔ آمد و رفت، گھومنا پھرنا اور یہ تمام سلسلے اب بند ہوئے۔ تمام تر راحتیں، نعمتیں خواب و خیال ہو گئیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضری کا وہ مبارک سلسلہ بھی منقطع ہو گیا۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب نبوت کا 5واں سال چل رہا تھا۔ گھر کے ایک کونے میں واقع الگ تھلگ اس چھوٹی سی کوٹری میں وقت کا سفر اسی طرح جاری تھا۔ ایک روز کسی طرح مصعب کو یہ خبر ملی کہ مشرکین مکہ کے مظالم سے بچنے کے لیے مسلمانوں کی ایک جماعت خفیہ طور پر ملک حبشہ کی جانب ہجرت کے لیے روانہ ہونے والی ہے۔ تب مصعب نے اس قید خانے کے اندر رہتے ہوئے بڑی مشکل سے کسی طرح ان مسلمانوں تک یہ پیغام پہنچایا کہ میں بھی تمہارے ہمراہ ملک حبشہ کی جانب ہجرت کرنا چاہتا ہوں۔ اور یوں مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے اور ان مسلمانوں سے جا ملے، اور پھر انہی کے ہمراہ اللہ کا نام لے کر ملک حبشہ کی جانب روانہ ہو گئے۔ آپ کی شہادت غزوہ احد کے دوران ہوئی۔ تمام شہر مکہ میں سب سے زیادہ نفیس سمجھا جانے والا یہ نوجوان مکہ کے جس گلی کوچے سے گزر جاتا وہ تمام گلی خوشبو سے مہک اٹھتی۔ لوگ سمجھ جاتے کہ ابھی یہاں سے مذہب کا گزر ہوا ہے۔ آج وہی نوجوان یہاں احد کے میدان میں خاک اور خون میں لت پت پڑا ہوا تھا۔ اللہ اور اس کی رسول کی محبت میں نیز اللہ کے دین کی سربلندی کی خاطر اس نوجوان نے اس مصنوعی اور عارضی و فانی نفاست اور راحت و آرام کو خیر آباد کہتے ہوئے حقیقی کامیابی اور لازوال سعادت مندی کو اپنا لیا۔
اب وہ شہداء کے مبارک کارواں میں شامل ہو چکے تھے اور ان کی روح میدان احد سے روانہ ہو کر جنت الفردوس کی بلندیوں کی جانب محو پرواز تھی۔ جنگ کے اختتام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر ایک شہید کے پاس تشریف لائے، الوداع کہنے اور رخصت کرنے کی غرض سے۔ چنانچہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب پہنچے تو کیفیت یہ دیکھی کہ ان کے کفن کے لیے تو کچھ بھی میسر نہیں۔ کہیں سے ایک پھٹی پرانی اور خستہ حال چادر کا انتظام کیا گیا، لیکن وہ بھی اتنی چھوٹی تھی کہ سر ڈھانکا جاتا تو پاؤں ننگے ہو جاتے اور پاؤں ڈھانکے جاتے تو سر ننگا ہو جاتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ منظر دیکھ کر مزید رنجیدہ و افسردہ ہو گئے اور پھر فرمایا سر ڈھانپ دیا جائے اور پیروں پر گھاس ڈال دی جائے۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ دیر اسی طرح وہاں ساکت و جامد کھڑے ہوئے مصعب کی جانب بہت غور سے دیکھتے رہے، گویا کہیں بہت دور خیالوں کی دنیا میں کھو گئے ہوں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کی جانب متوجہ ہوئے اور انہیں مخاطب کرتے ہوئے شہدائے احد کے بارے میں یہ کلمات ارشاد فرمائے، یعنی میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ یہ تمام شہدائے احد قیامت کے دن اللہ کے سامنے شہداء کی حیثیت سے ہی پیش ہوں گے، لہٰذا تم ان کی زیارت کیا کرو اور ان کے پاس آتے جاتے رہا کرو، انہیں سلام کیا کرو۔ قسم ہے اس اللہ کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، قیامت تک جب بھی کوئی انہیں سلام کرے گا تو یہ اس کے سلام کا جواب دیں گے۔